اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی الہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے کہ کیسے ایک فقیر کی دعا کو رب نے پورا کیا اور کیسے نیکی کا صلہ دیا گیا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ دین کی حق و سچ معلومات کے لیے میرے چینل فیض سکینہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک فقیر ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ بیٹھا دعا کر رہا ہے۔ اب وہ غریب آدمی دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ یا الہی، میں آج اس طرح کا کھانا کھانا چاہتا ہوں، اس طرح کا میٹھا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے ڈیزائر کو بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسی سویٹ ڈش چاہیے، ایسا کھانا چاہیے۔ بڑی عجیب سی دعا تھی۔ اب یہ دعا وہ جو تاجر تھا سن رہا تھا، اب اس تاجر نے نیگیٹو سوچا، بدگمانی کی کہ یہ فقیر اللہ سے نہیں مانگ رہا بلکہ مجھے سنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اس طرح کا کھانا کھلاؤں، مگر میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا، میں اس کو ایسا کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا مانگتا رہا، آخرکار دعا مانگ کر وہ فقیر وہاں ہی لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طباق تھا، ایک بڑا سا طباق جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کر اس فقیر کو جگایا اور کہا کہ یہ لو کھانا کھا لو۔ مالدار تاجر بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ فقیر اٹھا، اس طباق پر سے جب کپڑا اٹھایا گیا تو ناظرین و سامعین، ایگزیکٹلی وہی کھانا تھا جس کی اس فقیر نے تمنا کی تھی۔ اس فقیر، اس اللہ والے نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور لانے والے کو رزق کی برکت کی دعا دی اور کہا بہت سارا خوش رہو۔ جب وہ شخص کھانا واپس لے کر جانے لگا تو اس مالدار شخص نے کھانا لانے والے شخص کو پکڑ لیا اور کہا رکو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ اس نے کہا فرمائیے۔ کہا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اس فقیر کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، میری اس سے آج پہلی ملاقات ہے۔ تاجر نے کہا تم ایگزیکٹلی وہی کھانا لے کر تم مسجد میں کیسے آئے اور اس کو تلاش کر کے کیوں کھلایا؟ اس ساری بات کے پیچھے راز کیا ہے؟ اب اس شخص نے جو اپنا واقعہ بتایا، سامعین و ناظرین، بہت ہی ایمان افروز بات ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں بھی ایک بہت غریب سا انسان ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، تھوڑے سے پیسے کماتا ہوں، گھر لاتا ہوں اور بس اس تھوڑے سے خرچے سے میری بیوی بچے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ میری زوجہ اور میری بیٹی نے سال بھر سے اس قسم کے کھانے کھانے کی خواہش کی تھی، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں ان کو ایسا کھانا کھلا سکتا۔ آج میری مزدوری تھوڑی اچھی ہو گئی تھی، ایک مسقال یعنی 4 ماشے سونا مجھے ملا۔ اس شخص نے سوچا کہ بیوی اور بیٹی نے بہت پہلے ایسے کھانے کی خواہش کی تھی، آج ان کو ایسا کھانا کھلا دوں۔ تو میں گھر سامان لایا اور بیوی سے کہا کہ ایسا کھانا بنا لو۔ بچے بھی بڑے خوش تھے کہ آج ایسا کھانا کھانے کو ملے گا۔ کھانا بننے کے انتظار میں لیٹا تو سو گیا۔ میں کیا سویا کہ میری قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے۔ جو کھانے تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، کھانا اس کے پاس لے جاؤ، وہ کھانا اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو گویا مجھے انعام ہی مل گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی مل گیا۔
بشارت بھی مل گئی، میں نے وہی کھانا اٹھایا، اس غریب کو کھلا دیا ہے، اب اس نے کھانا بھی تو تھوڑا سا ہی کھایا ہے، اب واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا دوں گا۔ اب اس تاجر کی جو کیفیت تھی بڑی بدل گئی کہ میں تو بڑا نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ مجھے سنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کے کھانے کا انتظام کس طرح غیب سے اللہ نے کیا۔ اب اس تاجر نے اس مزدور کو کہا کہ ایسا کرو، ایک مسقال سونا ہی تم نے استعمال کیا ہے تو تم مجھ سے اس سے بھی دگنا لے لو، اور یہ جو تم نے نیکی کمائی ہے مجھے دے دو۔ اس مزدور نے کہا میں تمہیں یہ نیکی کیسے دے سکتا ہوں، اس نیکی کا انعام تو مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا دیا ہے۔ اس تاجر نے کہا تم اس سے بھی بڑھ کر اور سونا لے لو اور یہ نیکی مجھے دے دو۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دو تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹیو سوچتے ہیں؟ ہر بات نیگیٹیو ہی کیوں سوچتے ہیں؟ بدگمانی ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا؟ ناظرین، بہت سارے معاملات میں ہم نیگیٹیو اپروچ کی وجہ سے تکلیف میں ہم خود ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جو بدگمانی کا شکار ہے نا، وہ سکون کبھی نہیں پاتا، اس کو نیند ہی نہیں آتی کیونکہ وہ سب کے بارے میں برا سوچتا ہے، اور اس کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز ہی بری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایسا مت کیجیے، بدگمانی کو دل سے نکال دیجیے۔ اور دوسری بات، ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ناظرین، کچھ فیصلے دل کے بھی ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، سو دل کو ستھرا کر لیجئے، ہر چیز چمکتی نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ستھرا صاف دل نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر نظر ثانی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم نازل کرے اور ہمیں روشنی پھیلانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔